نوجوان وأصحابه أكمل أهل الإيمان وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا نبي الأنبياء قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم درود پاک پڑھیں گے اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد میرا خیال تاڑے سارے آنوں میں کلے نہیں پڑھ لے درود تے جنت بھی تاڑے لوں میں کلے ہی چل جاؤں گا کی خیال ہے سارے مل کے پڑھو درود کمال ابھی تاڑی بھی میں نے اس ذات پہ کہنے کی جسارت کی ہے جس کی پاکی کی فرشتوں نے شہادت دی ہے کس کی جرأت کہ میرے آقا کے برابر آئے میرے آقا نے تو نبیوں کی امامت کی ہے اللہ اللہ وہ کیا لوگ تھے جن لوگوں نے چلتے پھرتے میرے آقا کی زیارت کی ہے آسمانوں پہ زمینوں پہ حکومت کی ہے جس نے بھی میرے آقا کی اطاعت کی ہے انتہائی قابل تکریم و احترام بزرگان محترم قابل قدر علماء کرام معززین علاقہ گرد و نواح قرب و جوار سے تشریف لانے والے غیور مسلمان دوستو عزیز ساتھیوں اور بھائیوں شاہ خالد ٹاؤن اور رانا ٹاؤن اور اس کے گرد و نواح اور قرب و جوار سے تشریف لانے والے عزیز ساتھیوں آپ کے اس علاقہ میں محافظین ختم نبوت کے مبارک قافلے کے روح رواں محترم المقام حضرت مولانا مفتی مختار احمد صاحب زید شرفہم اور ان کی زیر نگرانی اہتمام و انتظام کرنے والے برادر عزیز مولانا محمد اعجاز جامی صاحب برادر محترم جناب محمد ریاض صاحب اور ان کے دیگر پرخلوص رفقا کی محبت بھری دعوت پر آج کے اس بابرکت اور خوبصورت پروگرام میں آپ حضرات سے مخاطب ہونے کی سعادت نصیب ہو رہی ہے اشتہار کو اگر آپ نے غور سے دیکھا ہوگا تو آپ کو محسوس ہوا ہوگا کہ اس کے اوپر 5 عنوان لکھے ہوئے ہیں کتنے؟ استحکام پاکستان، اتحاد امت، ختم نبوت، عظمت صحابہ اور عظمت اہل بیت۔ چند منٹ ہیں میرے پاس اور 5 عنوان ہیں، تو اللہ خیر کرے گا انشاءاللہ
باقی رہی صحیح کسر آپ کی خاموشی نکال رہی ہے ماشاءاللہ. آپ ایسے خشوع و خضوع سے تشریف فرما ہیں کہ جیسے میں ابھی آپ کو ذکر کرانے لگا. حضرت تشریف لائیں گے تو حضرت کا بیان آپ نے پورے خشوع و خضوع سے سننا ہے. استاد جی تشریف لانے والے آپ کے سامنے تھوڑی دیر میں انشاءاللہ. تو اس وقت آپ جتنے خشوع و خضوع کا مظاہرہ کریں اتنا ہی کم ہے. لیکن میرے نال تھوڑا جا مہربانی کرو. میرا بیان خشوع و خضوع سے سننے والا نہیں ہے، جوش و خروش سے سننے والا ہے. ٹھہرو میں نے آپ حضرات سے گفتگو کرنی ہے اور بڑی مختصر سی چند ایک باتیں کرنی ہیں. لیکن بات وہ ہے کہ تقریر پڑھ کے نہیں جانی، آپ کو سنانی ہے، سمجھانی ہے، آپ سے کچھ باتیں کرنی ہیں. اور کوشش ہوگی اللہ کرے اللہ کرے اللہ کرے کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات، کہ بات وہ کر کے جاؤں جو کم از کم آپ کو یاد تو رہے. میرے دوستو، اللہ رب العزت نے ہمارے اوپر احسان عظیم فرمایا کہ ہمیں مفت میں بے شمار نعمتوں سے نوازا. اور عام طور پہ ہمارا مزاج یہ بن چکا ہے کہ جس چیز کے ساتھ مفت لگ جائے نا، اس چیز کی قدر و قیمت ہمارے ذہن میں نہیں ہوتی. جس چیز کے ساتھ فری لکھا ہوا ہونا اس کو ہم اہمیت نہیں دیا کرتے. ویسے تو اللہ نے ہمیں یہ سارا کچھ ہی فری میں دیا ہے. پورا وجود، یہ سانسیں، یہ آنکھیں، یہ ناک، یہ کان، یہ زبان، یہ ہاتھ، یہ پاؤں، یہ بولنا، یہ چلنا، یہ سننا، یہ دماغ، یہ دھڑکتا ہوا دل، یہ چلتی ہوئی نبضیں، یہ خون جو رگوں میں بہہ رہا ہے، یہ سارا کچھ مفت میں ملا ہے. اللہ کے انعامات میں اور آپ گننے پہ آ جائیں تو اللہ خود فرما رہے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. تمہیں اتنی گنتی نہیں آتی جتنے اللہ نے تمہارے اوپر احسان فرمائے، تم گن ہی نہیں سکتے. تو اب میں آج کی اس گفتگو میں گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ خلاق عالم نے جتنے بھی ہمیں انعامات و احسانات ہمارے اوپر فرمائے ہیں، ان میں سب سے بڑا انعام، سب سے بڑا احسان، سب سے بڑی نعمت میرے رب کی یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں خاتم الانبیاء حضرت سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا ہے. کیا کیا ہے بھئی؟ رسول اللہ کا امتی بنایا ہے. اب تھوڑی سی توجہ چاہوں گا آپ کی. میں نے بڑے عرض کیا نا، مختصر سے پیرائے میں بات کر کے اپنی گفتگو کو سمیٹ لینا ہے. یوں سمجھیں کہ صرف حضرت استاد جی کا انتظار ہے، جو ہی حضرت تشریف لے آئے تو آپ جانے، استاد جی جانے، اسی وقت ہی اجازت دے لیں گے آپ سے. عرض کر رہا تھا کہ اللہ نے ہمیں مفت میں حضور کا امتی بنا دیا. تو جو قدردانی ہم کر رہے ہیں وہ ہمیں خوب اچھی طرح سے پتا ہے کہ ہم کتنی قدر کرتے ہیں حضور کی نسبت کی. لیکن ایک بات میں گزارش کر دوں کہ رسول اللہ کی مفت میں ملی ہوئی یہ نسبت اتنی قیمتی ہے، اتنی قیمتی ہے کہ میرا ایمان ہے کہ کائنات کے سارے خزانے اگر ایک پلڑے میں رکھ دیے جائیں اور دوسرے پلڑے میں صرف رسول اللہ کی نسبت رکھ دی جائے، اللہ کی کبریائی کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں رسول اللہ کی نسبت اور تعلق کا مل جانا کائنات کے سارے خزانوں سے زیادہ قیمتی. اب اس کے اوپر میں نے آپ کو صرف دو واقعات سنانے. کتنے؟ دو. ایک یہاں کا اور ایک وہاں کا. ایک بات سنانی ہے اس جہان کی اور ایک بات سنانی ہے اس جہان کی، صرف یہ سمجھانے کے لیے کہ خاتم الانبیاء کی یہ نسبت، اس کی قدر و قیمت کیا ہے، اس کا اللہ کی نظر میں وزن کتنا ہے، اور پیار کرنے والوں کے ہاں اس نسبت کا لحاظ کتنا ہے. دنیا کا ایک عام نظام چلتا ہے کہ دنیا میں ہر زیرو
آزادی پسند کرتا ہے، جانور ہوں، چرند پرند ہوں، انسان ہوں، خواہ غریب ہو یا امیر، گورا ہو یا کالا، عربی ہو یا عجمی، آزادی کو پسند کرتا ہے، آزادی کی قیمت دیتا ہے، آزادی کی جنگ لڑتا ہے، آزادی کے لیے جد و جہد کرتا ہے، آزادی کے لیے محنت و کوشش کرتا ہے، آزادی کے لیے اسٹرگل کرتا ہے۔ پوری دنیا کے نظام کو دیکھ لیجئے، جو افراد یا قومیں کسی نہ کسی درجے میں غلام ہوتی ہیں، ان کے ذہن میں کسی نہ کسی جگہ پہ یہ ضرور ہوتا ہے کہ کاش آزادی ملے، اپنی مرضی سے جئیں، اپنی مرضی سے کھائیں، اپنی مرضی سے رہیں، مرضی کی زندگی ہو۔ آزادی انسان کی فطری پسند ہے، آزادی انسان کی ایک خواہش کی بنیاد ہے۔ یہ ایک عالمی سطح پہ پوری دنیا کے انسانوں میں دنیا میں بسنے والے انسانوں کی مجموعی فطرت یہی ہے۔ لیکن آئیے ذرا میں آپ کو عجیب منظر دکھاؤں کہ بارگاہ نبوت میں ایک شخص کو لایا گیا ہے۔ لایا کیسے گیا؟ یوں سمجھ لی کہ حادثاتی طور پہ آ گیا ہے۔ کیسے آ گیا؟ اتفاقاً حادثاتی طور پہ۔ اس بندے کا نام ہے زید ابن حارثہ۔ کیا نام ہے؟ اچھی بولو۔ کسی نے جناب کسی علاقے سے اس کو اغوا کیا، غلام بنا کر قید کر کے رکھا، مکے کے بازار میں لا کے بیچ دیا۔ غلاموں کی خرید و فروخت کا عام رواج تھا۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے اس کو خرید کر اپنا غلام بنا لیا۔ گھریلو کام کاج اور کاروباری معاملات میں اس کی کچھ ذمہ داریاں لگا دی۔ اللہ کا انتخاب ایسا کہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ کا نکاح جناب سیدنا محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو گیا۔ تو سیدہ جب حضور کے پاس آئیں تو عرض کیا، آقا یہ میرا گھر بھی آپ کا، یہ میرا مال بھی آپ کا، میں بھی آپ کی، میرا سب کچھ آپ کا، اور یہ میرا غلام بھی آپ کا۔ بات سمجھ رہے؟ یہ غلام بھی آپ لے لیجئے۔ انہوں نے فرمایا میں اسے کیا کروں گا؟ انہوں نے کہا آقا یہ تو اب آپ کا معاملہ ہے، آپ جو چاہے کریں، میں نے تو آپ کو دے دیا نا، اب آپ کی مرضی ہے۔ فرمایا اچھا اگر میری مرضی ہے تو میں جو چاہے کروں، جو چاہے کریں۔ حضور نے انگلی پکڑی، فرمایا آ جاؤ۔ مکے کے چوک میں لے جا کے حضور نے یوں اشارہ کیا۔ بات سمجھانے کا انداز ہے اپنا کہ حضور علیہ السلام نے یوں لوگوں کو مخاطب کیا، ادھر آؤ بھائی، جمع ہو جاؤ۔ سارے جمع ہو گئے، قریش کے اور مکے کے لوگ۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مخاطب کر کے متوجہ کیا، رنگ ملتا ہے اس کا میرے ساتھ؟ نہیں۔ بولی ملتی ہے؟ نہیں۔ علاقہ ملتا ہے؟ نہیں۔ قبیلہ ملتا ہے؟ نہیں۔ خاندان ایک ہے؟ نہیں۔ کنبہ قبیلہ برادری؟ نہیں۔ لیول اور سٹیٹس؟ نہیں۔ اور میں یہی تو بتانے لگا ہوں، کل تک جسے تم غلام کی نظروں سے دیکھتے تھے، آج میں محمد اعلان کر رہا ہوں، آج کے بعد یہ زید ابن حارثہ غلام نہیں ہے، محمد مصطفیٰ کا بیٹا ہے۔ توجہ۔ آج کے بعد یہ غلام نہیں ہے، یہ میرا بیٹا ہے، بیٹا بنا کے رکھا، محبت نچھاور کی، پیار دیا، شفقتوں سے نوازا، محبت کی انتہا کر دی۔ پھر کیا ہوا؟ کچھ لوگ آئے بیت اللہ کا طواف کرنے، سارے ہی آتے تھے، کفار بھی آتے تھے، بیت اللہ کا احترام تو کرتے تھے۔ طواف کعبہ کے لیے آئے، دیکھا کہ اے بندہ تو اپنے پنڈ دا بھئی، یہ تو فلانے دا پتر ہے۔ اچھا یہ یہاں کس کے پاس ہوتا ہے؟ یہ جی محمد ابن عبداللہ، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا واپس چلے گئے، جا کے ان کے گھر والوں کو بتایا، مبارک ہوئے، کڑی شاید پتر لب گیا تھا۔ جس کا بچہ گم ہوا اس کے لیے اس سے بڑی خوشی کی خبر کوئی ہو سکتی ہے؟ بیٹا مل گیا آپ کا، مبارک ہو۔ اچھا خیر مبارک بھی کہاں مل گیا؟ انہوں نے کہا مکے میں ایک بندہ رہتا ہے، اس کا نام محمد رسول اللہ محمد ابن عبداللہ ہے، ان کے پاس ہوتا ہے، ان کا غلام ہے۔ اچھا
پیسے اکٹھے کیے، مال لیا، سونا چاندی درہم دینار جو بھی اکٹھے کر سکے انہوں نے تھیلے بھرے اور روانہ ہو بارگاہ نبوت میں پہنچے، ملاقات کی، عرض کیا کہ یہ کچھ پیسے لائے ہیں، سونا ہے، چاندی ہے، درہم ہے، دینار ہے، کچھ سامان ہے، قبول فرمائیے، مہربانی کیجئے، یہ قیمت لے لیجئے۔ وہ جو بچہ ہے نا، نوجوان، وہ ہمارا لخت جگر ہے، اسے آزاد کر دیجئے۔ اسے کیا کر دیجئے بھئی؟ بولو تھوڑا تھوڑا، اسے آزاد کر دیجئے۔ ان کو کیا پتا تھا کہ غلام والی تو کہانی نہیں ہے یہاں پہ، حضور نے تو اسے بیٹا بنا کے رکھا ہوا ہے، انہوں نے سمجھا غلام، اب یہ قیمت دے رہے ہیں۔ حضور کرتے تھے پیار، اور پیار میں ایک چیز ہوتی ہے اسے کہتے ہیں مان۔ کسے؟ مان، اعتبار، اعتماد بڑی چیز ہوتی ہے، اور یہی ہوتی ہے اصل چیز پیار میں۔ یہ جو جتنے آپ کو ملتے ہیں نا، منہ پہ 13:30 بجے ہوتے ہیں، نہ ڈاکٹر کی دوائی ان پہ اثر کرتی ہے، نہ حکیم کی پھکی اثر کرتی ہے، نہ کسی دم درود والے کا دم درود اور تویز اثر کرتا ہے، نہ ان کو بھوک لگتی ہے، نہ پیاس لگتی ہے۔ کار والے کہندے نے منڈے نوں پتہ نہیں کی ہو گیا، تے یہ مولوی صاحب پوچھ رہے ہیں کہ پتر تینوں کی ہویا؟ کہندا جی کچھ بتانے کے قابل نہیں۔ انہاں دا مان ہی ٹوٹیا ہوندا بیچارے، وہ کسی جگہ بیچارے ٹانکا لگا بیٹھتے ہیں، کسی نہ کسی جگہ محبت کر بیٹھتے ہیں، اور جب وہ محبوبہ بھاگ جاتی ہے پھر یہ بیچارے لا علاج مریضوں کی طرح کدے او کاندے چ بج دن، کدے او کاندے چ بج دن۔ مان ٹوٹ جاتا ہے نا، تکلیف ہوتی ہے، اذیت ہوتی ہے، کیونکہ پیار میں ایک مان ہی تو ہوتا ہے، اعتماد ہی تو ہوتا ہے، اعتبار ہی تو ہوتا ہے۔ رسول اللہ سے آ کے انہوں نے کہا کہ لے لیجئے یہ سارا کچھ اور یہ ہمارے ساتھ بھیج دیجئے۔ میرے محبوب کو اپنے پیار پہ بڑا مان تھا۔ اللہ کے نبی نے سوچا ہوگا کہ ارے میرے پیار کو پیسوں میں تولتے ہو؟ رحمت دو عالم نے فرمایا ٹھہرو بات سنو، تمہارا بیٹا ہے؟ انہوں نے کہا جی۔ فرمایا یہ اٹھاؤ سارا سامان، یہ پیسے، یہ اپنا مال، یہ پکڑو، جاؤ اسے لے جا کے ایک طرف بات کر لو اس سے، اگر وہ جانے کے لیے مان جاتا ہے تو اسے بھی لے جاؤ، اور یہ جو پیسے لے کے آئے یہ بھی لے جاؤ۔ اس کو ہماری پنجابی زبان میں کہتے ہیں نالے چوپڑیاں تے نالے دو دو، 2 in 1، مزے ہی مزے، پیسے بھی واپس اور نوجوان بھی آزاد، کہ لے جاؤ، لے جا سکتے ہو تو توجہ سے میری بات سنیے گا۔ اب وہ گئے اس کے پاس حضرت زید ابن حارثہ کے، اور زید سے کہا بیٹا پہچانتے ہو؟ انہوں نے کہا کیوں نہیں، اپنا خون والا بھولتے ہیں، ماتھا چوما جا رہا ہے، سینے سے لگایا جا رہا ہے، عقیدت و محبت کے عجیب جذبات ہیں، فرس مسرت سے آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں۔ ایسے حالات میں باپ نے بیٹے سے کہا ہے بیٹا آؤ چلیں، آؤ چلیں۔ ابا جی کہاں؟ فرمایا گھر، آؤ گھر چلیں۔ حضرت زید ابن حارثہ ساری سکیم سمجھ گئے۔ اب حضرت زید کی سمجھداری اور عقل مندی دیکھیے ذرا۔ سیدنا زید ابن حارثہ نے کہا ابا جی چلو چلتے ہیں، پہلے آئیں آپ کو زیارتیں کرو۔ کیا کراؤں؟ ہم جب جاتے ہیں نا مکہ مدینہ، اللہ پاک پھر لے کے جائیں، کہو آج اللہ حرم کی رونقوں کو بحال فرمائے، اور ہم سب کو بار بار حرمین کی مقبول حاضری نصیب فرمائے۔ تو اب جب ہم جاتے ہیں نا تو ہمیں بھی کراتے ہیں زیارتوں والے کہ آجو جو زیارتوں پہ چلے، کوئی مسجد دکھانے لے جاتا ہے، کوئی کنواں دکھانے لے جاتا ہے، کوئی باغ دکھانے لے جاتا ہے، کوئی میوزیم دکھانے لے جاتا ہے، کوئی کچھ دکھاتا ہے، کچھ دکھاتا ہے، وہاں پہ زیارتیں ہوتی ہیں۔ تو حضرت زید ابن حارثہ، میں اپنے انداز میں کہہ رہا ہوں کہ زید ابن حارثہ نے ابا جی سے کہا کہ ابا جی آجو تو انہوں پہلے زیارت کراؤں۔ ابا جی نے سوچا پتہ نہیں کیا دکھا کے لائے گا، انہوں نے کہا جی چلو چلیں۔ اب انگلی پکڑی، یوں گھما کے نا ادھر سے عین بارگاہ نبوت کے سامنے لا کے کھڑا کر دیا، اور وہ بارگاہ نبوت جس کے بارے میں کہنے والے نے کہا ہے کہ سرکار دو عالم کے رخ پر انوار کا عالم کیا ہوگا، جب زلف کا ذکر ہے قرآن میں رخسار کا عالم کیا ہوگا، کھائی ہے قسم خود قرآن نے اصحاب کے دوڑتے گھوڑوں کی، اصحاب کا جب یہ عالم ہے تو سردار کا عالم کیا ہوگا، ابو بکر عمر عثمان و علی اور سارے صحابہ دو زانو جب بیٹھتے ہوں گے مجلس میں، سرکار کا عالم کیا ہوگا۔ معراج کی شب جب اللہ نے محبوب اپنے کو بلوایا، سوچو تو صحیح ان دونوں میں گفتار کا عالم کیا ہوگا۔ بارگاہ نبوت کے سامنے لا کے کھڑا کر دیا۔ ابا جی حیران ہو رہے ہیں کہ یہ تو کہتا تھا زیارتیں کراتا ہوں، فرمایا ابا جی زیارتیں کران لگے ہیں، ادھر ذرا غور کرو،
کیا دکھانے لگے ہو؟ ابا جی وہ ایک کالے سے رنگ کا بندہ بیٹھا ہے، ہاں اس کی ذرا زیارت کر لیجئے۔ جی کر لی زیارت، کیا مطلب ہے؟ فرمایا اس کا نام ہے بلال، گھر اس کا ہے حبشے میں۔ کہاں ہے؟ حبشے میں۔ پھر فرمایا یہ حبشہ کا رہنے والا ہے۔ ابا جی گھر چھوڑ کے در مصطفیٰ پہ بیٹھا ہے۔ ابا جی وہ بندہ بیٹھا، اس کا نام ہے صہیب رومی، اس کا گھر اٹلی میں ہے، روم میں۔ گھر چھوڑ کے در مصطفیٰ پہ وہ بندہ بیٹھا، ابو ذر غفاری، قبیلہ غفار کہے، گھر کہیں اور ہے، گھر چھوڑ کے در مصطفیٰ پہ وہ بیٹھے ابو بکر صدیق، مکے کے چوک میں دکانیں ہیں کپڑے کی اور تاجر ہے، گھر کہیں اور ہے، چھوڑ کے در مصطفیٰ پہ ابا جی وہ ہے عثمان، مکے کا بڑا سیٹھ، سارا کچھ چھوڑ کے در مصطفیٰ پہ ابا جی وہ دیکھیے اس بندے کا نام ہے ابو ہریرہ، اس کا نام اصل ہے عبد الرحمن ابن سخر، یمن کا رہنے والا ہے، گھر یمن میں ہے، گھر چھوڑ کے در مصطفیٰ پہ۔ باپ حیران ہو کے پوچھتے ہیں زید کہنا کیا چاہتے ہو؟ اور میں ابا جی یہی تو بتانا چاہتا ہوں کہ جس در کو چھڑا کے مجھے گھر لے جانا چاہتے ہیں، زمانہ اس در کو چھوڑ کے گھر نہیں جایا کرتا، گھر چھوڑ کے اس در پہ آیا کرتا ہے۔ نعرہ تکبیر، شان صحابہ، شان رسالت۔ گھر کے لیے در مصطفیٰ نہیں چھوڑا جاتا ابا جی، در مصطفیٰ کے لیے لوگ گھر چھوڑ کے آتے ہیں اور آپ مجھے در مصطفیٰ چھوڑا کے گھر لے جا رہے ہیں بھلا؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک بات، اور دوسری اس سے بھی کمال کی بات کہی، توجہ سے سنیے ذرا، اپنے لفظوں میں ٹرانسلیٹ کر رہا ہوں۔ کہا ابا جی بات یہ ہے، آپ کو پتہ ہے زمانہ مصطفیٰ سے پیار کا دعویٰ کرتا ہے، کرتا رہے گا، آج بھی کرتے ہیں، اس دور میں بھی کرتے ہیں، آئندہ بھی قیامت تک چلے گا یہ سلسلہ کہ نہیں؟ پیار کرنے والے تو کم نہیں ہوں گے، شمع نبوت اور رسالت کے پروانے، ختم نبوت کے پروانے کل بھی تھے، آج بھی ہیں، آئندہ بھی رہیں گے انشاءاللہ۔ تو عرض کیا ابا جی بات یہ ہے، زمانہ مصطفیٰ سے پیار کا دعویٰ کرتا ہے، ایک نہیں، دو نہیں، ہزار نہیں، لاکھ نہیں، کروڑوں نہیں، اربوں انسان کائنات میں ایسے قیامت تک آئیں گے جن کا یہ دعویٰ ہوگا کہ ہمیں مصطفیٰ سے پیار ہے، ہمیں رسول اللہ سے محبت ہے، حضور سے پیار ہے۔ ابا جی آپ کو ایک عجیب بات بتاؤں، اربوں لوگ ہیں جو یہ دعویٰ کرتے ہیں ہمیں مصطفیٰ سے پیار ہے، گنتی کے چند لوگ ہیں جن کو انگلیوں کے پوروں پہ گنا جا سکتا ہے جن کے بارے میں مصطفیٰ کہتے ہیں کہ مجھے ان سے پیار ہے۔ ایسے لوگ اربوں کی تعداد میں ہیں جن کو یہ دعویٰ ہے ہمیں مصطفیٰ سے محبت ہے، لیکن وہ خوش نصیب چند ہیں جن کے بارے میں لسان نبوت سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں کہ مجھے اس سے محبت ہے، مجھے اس سے محبت ہے، مجھے اس سے محبت ہے۔ ابا جی میرا نام ان خوش نصیبوں میں آتا ہے جن سے مصطفیٰ پیار کرتے ہیں، جن کو رسول اللہ کی محبت حاصل ہے۔ تو آپ کیا کہتے ہیں کہاں لے کے جانے؟ جہاں ماں کا پیار ہے، جہاں باپ کا پیار ہے، جہاں برادری بستی ہے، جہاں قبیلہ اپنا ہے، جہاں خاندان اپنا ہے، جہاں دکانیں اپنی ہیں، جہاں جاگیر اپنی ہے، جہاں جائیداد اپنی ہے، جہاں رشتہ دار بستے ہیں۔ ابا جی رب کبریا کی قسم ہے زمانے کی ساری محبتیں مصطفیٰ کی جوتیوں کی دھول پہ قربان کر سکتا ہوں۔ آپ مجھے آزادی دلانے آئے ہیں، میں کائنات کی کروڑوں آزادیاں محمد عربی کی اس غلامی پہ نچھاور کر دینا سعادت سمجھتا ہوں۔ تبھی تو علامہ اقبال مرحوم نے کہا کہ جب زید بن حارثہ نے یوں ترازو میں تول کے دیکھا، ایک طرف سارے جہان کا پیار ہے، دوسرے طرف رسول اللہ کی غلامی اور نسبت والی دولت ہے، تو اس نے کہا آقا تیری غلامی پہ صدقے ہزار آزادی، تیری غلامی پہ صدقے ہزار آزادی، کائنات کی آزادیاں قربان۔ میں نے آپ سے شروع میں وعدہ کیا ایک واقعہ سناؤں گا یہاں کا صرف، تو وہ میں نے سنا دیا کہ وہ جس کو آزادی دلانے کے لیے سارا گھر آیا پڑا ہے، وہ نسبت مصطفیٰ کی قیمت بتا رہا ہے کہ جسے مصطفیٰ مل جائے اسے کچھ نہیں چاہیے،
اسے اور کچھ نہیں چاہیے. زمانے کا پیار ایک طرف، رسول اللہ کی نسبت کا مقابلہ نہیں ہو سکتا، پیغمبر کے پیار کا مقابلہ نہیں ہو سکتا، رسول اللہ کی محبت کا مقابلہ نہیں ہو سکتا. تو میرے دوست، میں نے صحیح کہا نا شروع میں کہ جو نسبت مصطفیٰ مجھے اور آپ کو ملی ہے، کائنات کے سارے خزانے جمع کر لو، اس دولت کا مقابلہ نہیں کر سکتا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ لو ایک بات اور سنو، پھر آپ کو بھی چھٹی اور مجھے بھی. قیامت کا دن ہوگا، اللہ کا دربار لگا ہوا ہوگا، میدان محشر کے عجیب مناظر ہوں گے. اللہ پاک ہمیں اس میدان کی تمام ہولناکیوں سے محفوظ فرما دیں. کہو آمین اونچی آواز سے. اللہ پاک حشر کی سختیوں کو ہمارے لیے آسانی میں بدل دیں. عجیب مناظر ہوں گے وہاں پر. جب حساب و کتاب کا مرحلہ شروع ہوگا، علماء بیٹھے ہیں، میں جسارت نہیں کرنا چاہتا ایسی، میں پہلے وضاحت کر دوں بلا وجہ بعد میں کوئی فتویٰ لگائے، کہ ترتیب یہی ہوگی کہ آغاز میں سب سے پہلے حساب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے شروع ہوگا. بات سمجھ رہے؟ ہاں، یہی ترتیب لکھی ہوئی ہے کتاب میں، لیکن میں صرف بات سمجھانے کے لیے ترتیب الٹ کے بیان کر رہا ہوں تاکہ بات سمجھانا آسان ہو جائے. بارگاہ رب میں، اللہ کا دربار میں تمام انبیاء اور ان کی امتیں پیش کر دی جائیں گی. محشر کا میدان ہوگا. فرشتوں کو اللہ حکم فرمائیں گے کہ ان کے نامہ اعمال کھولو، ان کے اعمال کے بقدر نیکیاں لکھو، نمبر لگاؤ ان کے. یا اللہ کیا حساب کرنا ہے؟ فرمائیں ان کی نیکیاں دیکھو، جس حساب سے نیکیاں ہیں اتنے اجر اعمال کے بقدر دیتے چلے جاؤ. ٹھیک ہو گئے. اب اگر تو وہ نمبر لگانے والے فرشتے وہ ہوئے نا جنہوں نے اس سال میٹرک کے نمبر لگائے، پھر تو تسی ایویں ہی آ گئے ہو جلسہ سن. کام کھائی رات جاگنے کا پروگرام بنایا، مشقت کی، سردی میں آئے، خام خواہ مشقت فرمائی آپ نے، پھر آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت. اگر تو انہوں نے لگانے ہیں نمبر، پھر تو تسی سارے ہی پاس ہو. پھر نہ تانوں سبحان اللہ کہنے دی ضرورت ہو، اگے نہیں تسی کہہ رہے اللہ تو فضل نہ، ٹھنڈ تانوں اتنی لگی ہوئی ہے. اب اگر تو یہ والے نمبر لگانے والے فرشتے ہوئے نا تو پھر تو آپ کو فکر کی ضرورت نہیں ہے، پھر تو سارے 1100 میں سے 1100 پورے نمبر لے کے پاس سیدھے جنتی. تو اگر یہ والے فرشتے نہ ہوئے، وہاں والے فرشتے کوئی اور ہوئے، تو پھر کام تھوڑا مشکل ہے. اور یہ بات یقینی ہے کہ وہاں یہ والے فرشتے نہیں ہوں گے. ایسے ہی ہے نا؟ ہاں، اس لیے زیادہ خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے، فکر مند ہونے کی ضرورت ہے. اچھا، اب بارگاہ رب میں فرشتوں کو حکم ہوگا کہ لگاؤ نمبر. وہ نامہ اعمال کھولیں گے آدم علیہ السلام کی امت کا کہ یا اللہ یہ امتی ہے آدم علیہ السلام کا، اچھے اچھے کام کیے ہیں، کیا کرنا ہے اس کا؟ اللہ فرمائیں کیا کرنا ہے؟ اس نے ایک اچھا عمل کیا ہے، ایک نیکی لکھ دو. آگے 2 کیے ہیں، 2 نیکیاں لکھ دو. 3 کیا؟ 3 نیکیاں لکھ دو. ٹھیک ہو گیا. اچھا، یہ والا بندہ نوح علیہ السلام کا امتی، اس کے ساتھ کیا کرنا ہے؟ اس کی بھی ایک عمل کے بدلے میں 1 نیکی، 2 کے بدلے میں 2، 3 کے بدلے میں 3 اجر کتنے. یہ بندہ یہ ابراہیم علیہ السلام کا امتی ہے، یہ اسحاق علیہ السلام کا امتی ہے، یعقوب علیہ السلام کا امتی ہے، ایوب علیہ السلام کا امتی ہے، یوسف علیہ السلام کا امتی ہے، یہ زکریہ علیہ السلام کا امتی ہے، یحییٰ علیہ السلام کا، داؤد و سلیمان کا، یہ حضرت موسیٰ کا، یہ حضرت عیسیٰ کا، یہ انبیاء کے امتی ہیں. یا اللہ کیا کرنا ہے؟ فرمایا ہر امتی کے اعمال کے بقدر ایک اچھے عمل کے بدلے میں 1 نیکی، 2 عملوں کے بدلے میں 2 نیکیاں، 3 کے بدلے میں 3 نیکیاں. اچھا، آئے گی باری نسبت مصطفیٰ والے حضور کے غلاموں کی. اونچی بولو نا ذرا. جب ان کی باری آئے گی تو نامہ اعمال کھلے گا ہم گناہگاروں کا، تو اللہ فرمائیں گے یہ اللہ آپ کے حبیب کے امتی ہیں، اچھے اچھے کام انہوں نے بھی کچھ کیے ہیں تھوڑے سے، تو کیا کرنا ہے ان کا؟ تو قدرت مسکرا کے جواب دے گی کہ ایسے کرو، ان کے ہر عمل کے بدلے میں 10 نیکیاں لکھو. بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو میری؟ اللہ کرے آج وے تے تہاڈی مینوں بھی آج وے. تسی مشورہ کر لو سبحان اللہ تے یہ کرنا ہے تو چلو. بعض بندے مشورے تو بغیر کوئی کام نہیں کرتے، تے چلو مشورہ کر کے سبحان اللہ آکھ دو، تہاڈی مہربانی، اللہ تہاڈا بھلا. مل کے کہو ذرا سارے، پتہ تے لگے کہنی دا. واہ جی واہ، کہنی آندی ایویں ہی سنگی جاندی.
ماشاءاللہ، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ بات یہ ہے کہ سبحان اللہ کوئی میرا نام تھوڑا ہی ہے، یہ تو اللہ کی تعریف ہے۔ اللہ کے بندو، آپ کی زبان سے نکلے گا محفل میں برکت آ جائے گی، رحمت ہوگی۔ میں جو بار بار آپ کو کہوں ایکسکیوز می تو اچھا نہیں لگتا نا۔ متوجہ کرنے کے لیے اللہ کے نام سے زیادہ بابرکت کلمہ اور کون سا ہو سکتا ہے؟ تو عرض کر رہا تھا کہ میدان محشر میں جب رسول اللہ کے غلاموں اور امتیوں کا نام اعمال کھلے گا، اللہ فرمائیں گے ایک اچھے عمل کے بدلے میں ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، چار نہیں، 8 نہیں، 9 نہیں، 10 نیکیاں لکھو۔ تعجب تو ہوگا نا کہ یا اللہ یہ لگتے کہ ہیں آپ کے؟ باقیوں کو 1 سے 1.5 نیکی نہیں دی، 1 کے بدلے میں 1، 2 کے بدلے میں 2، 3 کے بدلے میں 3۔ عجیب بات ہے، ان کی باری آئی کٹھا ہی 10 دا پاڑا شروع، 10 سے ضرب دلا دی۔ خیر تو ہے، اس امتیوں میں خلوص زیادہ تھا، ان کی نیت اچھی تھی، راتوں کو جاگتے تھے، محبت زیادہ کرتے تھے، ان کا جناب محنت زیادہ تھی، مشقت زیادہ تھی۔ قدرت کا جواب سنیے ذرا فاروقی کی زبان سے۔ اللہ فرمائیں گے فرشتوں گواہ رہنا، یہ جو میں ہر عمل کے بدلے میں 10 نیکیاں دے رہا ہوں، اس میں نہ ان کی محنت کا کمال ہے، نہ ان کے خلوص کا کمال ہے، نہ ان کے راتیں جاگنے کا کمال ہے، نہ ان کی مشقت کا کمال ہے، حتیٰ کہ نہ ان کی نیت کا کمال ہے۔ یہ سارے کا سارا میرے مصطفیٰ کی نسبت کا کمال ہے۔ یہ جو میں نے ان کے اعمال کو بلندی دی ہے، یہ جو میں نے ان کے اجر میں اضافہ کیا ہے، یہ صرف رسول اللہ کے دامن ختم نبوت سے وابستہ ہونے کا کمال ہے۔ اگر یہی اعمال لے کر یہ کسی اور نبی کے امتی بن کے آئے ہوتے تو ان کو بھی ہر عمل کے بدلے میں 1 نیکی ملتی۔ یہ جو 10 گنا مل رہی ہے، یہ محمد مصطفیٰ کی نسبت کا کمال ہے۔ تو ذرا سوچ لیجئے، خالق کی نظر میں بد عمل بیچارے میرے جیسے، ان کے چند بھول چوک کے کیے ہوئے اچھے اعمال کا وزن اتنا زیادہ ہے۔ تو ذرا سوچئے جو سچ میں رسول اللہ سے پیار کر کے مر مٹنے والے ہوں، ان کی قدر و قیمت اللہ کی نظر میں کتنی زیادہ۔ میرے دوستو، خلاق عالم نے کائنات کے اندر یہ زمانے کو بتلا دیا کہ محمد مصطفیٰ کی نسبت اللہ کی نظر میں بھی اعلیٰ۔